دوسروں کو چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ مطالبہ ہے کہ قوم کو آگاہ کیا جائے، صرف یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں حکومت بنائیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایک کھلنڈا لائے گا جس کو ملک اور معیشت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 190 ملین پاؤنڈز کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کرپشن ہے۔ قوم کے 60 ارب کھانے والا کہتا ہے کہ بجلی مہنگی کیوں ہوئی؟ کھلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا، کرپشن کا، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے، کتنی بڑی ہیرا پھیری، کتنا بڑا ڈاکہ۔ 60 ارب روپے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گا؟ پھر الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، سزائیں ہمیں دلواتے ہو۔ مجھے آج 7 سال کے بعد انصاف مل رہا ہے۔ ظلم کا ازالہ کرتے کرتے کتنے سال لگ گئے۔ قوم کو بتائیں کہ ڈاکہ ڈالا کس نے اس ملک میں۔ یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو اپنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے گھومتے رہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی چاہتے ہیں۔ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم یہاں صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے، نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کرپشنیں کرتے پھر اور کوئی پوچھے بھی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بدماشی اور تمہارے گلے ڈال کے میں لے کے آؤں گا۔ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری، جو ملک کی خدمت کرنے والے لوگ تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو سزائیں دی ہیں۔ مکروہ کھیل کھیلنے والوں کو ہم آگے لے کے آئے۔ بدماشی اور تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے میں لے کے آؤں گا، تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر تمہیں لے کے آئیں گے، جب دھرنوں میں یہ بات کر رہے تھے۔ اور آج دیکھیں خود کدھر ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما حیدرآباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ جس طریقے سے تیزی سے کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ نیب جو کہ ایک دورانہ خواب ہوتی تھی نواز لیگ کے لیے، اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ نیب غلط ہے، اس دورانہ خواب کو انہوں نے ایک جو ہے ایک ویلکم کر رہے ہیں، اور نیب اور نواز لیگ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر غلط کیس ہوئے ہیں، ختم ہونے چاہیے، لیکن جو اس طریقے سے اور بہت سارے غلط کیس جو کہ سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کیے گئے تھے، جس کے لیے اب میں وہ زیادہ اس طرف نہیں جاؤں گا، پھر ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے اپنی بات سے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے نیب کو، اور ہر ایک کو جیسے کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ اور لاڈلا جو کبھی 2013 میں لاڈلا بن گئے تھے، اور الیکشن ختم ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ابھی الیکشن کی کاؤنٹنگ چل رہی تھی تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم جیت گئے۔ 2018 میں ایک اور لاڈلا بنا دیا۔ اب یہ 2023-24 میں لاڈلا نہیں چلے گا، اب 23-24 میں عوام کی رائے چلے گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی رائے بڑی کلیئر ہے۔ دیکھیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، الیکشن کا موقع دیا جائے اس ملک کے قانون کے تحت۔ آپ اگلا سوال جو کریں گے نا، پی ٹی آئی کو کیا لیول پلینگ، اور یہ آیا بھی تھا لیول پلینگ فیلڈ، ہم نے تو پی ٹی آئی سے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے جا کے ریزائن کر دیں ساری حکومتوں سے، اور اپنی جو تھوڑی بہت سے تھی 2 بڑے صوبے ان کے پاس تھے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب ان کے پاس تھا، حکومتیں ختم کر دیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 1.5 سال کے لیے اپنی نمائندگی ختم کر دیں، اور وہ لوگوں سے عوامی نمائندے، ہم کیوں الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ہم کیوں عواموں کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عوامی نمائندے، اس ملک کی آئین کہتا ہے کہ حکمرانی اللہ کے ہے سب کی، اور اس زمین پہ حکمرانی عوام کی ہے، اور عوام حکمرانی کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے۔ تو انہوں نے عوام سے کانٹیکٹ ہی چھوڑ دیا، وہ الیکٹڈ نمائندے سارے ریزائن کر کے چلے گئے۔ ابھی تو پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں کہ کہیں سے ہدایت آ گئی تھی اس لیے چلے گئے، وہ ان چیزوں پہ میں نہیں پڑھوں گا۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کو یہ کریں۔ اب یہ ساری اگر باتیں کی ہیں تو ان کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا پڑے گا، لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے جماعتوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے الیکشن منشور پہ الیکشن لڑے۔ باقیوں کو بھی میرے بھائی ہم وہ پارٹی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لاڈلے بن کے آگے، باقیوں کو تو یار لاڈلے بناتے رہے آپ ہمیشہ، کبھی ایسا نہیں ہوا۔
چاہے وہ 1970 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن لڑے تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ جی انہوں نے اپنے طرف سے تو اور لاڈلے بنائے ہوئے تھے. 88 میں بھی انہوں نے ساروں کو جمع کیا تھا, آئی جی آئی پھر 90 میں بنائی انہوں نے جا کے. 2007 میں بھی بی بی کو شہید کرنے کے بعد, ہماری لیڈرشپ ختم کرنے کے بعد لوگوں نے ووٹ دیا, ہماری حکومت بنی. انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں بھی دیتے, ہمیں تو کبھی اعتراض ضرور ہم بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہو رہی. الیکشنز میں ہم حصہ لیتے اور انشاءاللہ تعالی 2024 کی الیکشن میں حصہ لے کے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ملے تو جن کو ضرورت ہے نا وہ لاڈلا بننے کی وہ لاڈلا بنے. ہمیں ضرورت ہے عوام کے پاس جانے کی, ہم عوام کے پاس جائیں گے. تھینک یو. اور اب بات کریں گے بھٹو کیس سننا عدالت کا اچھا اقدام ہے. یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں صرف نواز شریف نہیں 100 سے زائد لوگوں کو تاحیات نااہل کیا گیا. بہت اچھا ہوا اگر سپریم کورٹ تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست بھی مقرر کرے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ کام بہت جلدی کرنا چاہیے تھا. یہ ریفرنس پینڈنگ ہے 2011-12 سے, آج 12 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا. اب یہ صرف میاں نواز شریف کا کیس نہیں ہے, اس میں 100 سے زائد لوگ ہیں جنہیں تاحیات روک دیا گیا تھا. یہ بہت اچھا ہو اگر آنریبل سپریم کورٹ اس کی پٹیشن فکس کر کے یہ بھی جو تھوڑے بہت خدشات ہیں لوگوں کے یہ بھی دور ہو جائیں گے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کو کلیئر کر دیا. پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق ہے. جو حکومت میں آتا ہے اسے آزادی رائے بری لگتی ہے. نگراں وزیر اعظم کی آغا خان یونیورسٹی میں طلبہ سے گفتگو. کہا ملک میں آزادی اظہار کا بیانیہ ہر دور کے ساتھ مختلف رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں. تحریک انصاف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی. الیکشن کمیشن کی نگرانی میں انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد کر دی گئی. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 5 سال نااہلی کے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجواتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا کہ اسی نوعیت کی درخواستوں پر پہلے ہی 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے. مناسب ہے وہی لارجر بینچ اس کیس کی بھی سماعت کرے. درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے. اور اب بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی. احتساب عدالت اسلام آباد کے حکم پر 6 شریک ملزمان کے اشتہارات جاری کر دیے گئے جو جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں کر دیے گئے. زلفی بخاری, فرز شہزادی, شہزاد اکبر سمیت 6 شریک ملزمان کے اشتہارات چسپاں کیے گئے ہیں. عدالت نے ملزمان کی رہائش گاہوں کے باہر اشتہارات چسپاں کرنے کا حکم دیا تھا. ملزمان کے آبائی اور رہائشی علاقوں میں بھی اشتہارات اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا تھا. ایف آئی اے نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا. اسلام آباد پولیس نے شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے انٹرپول سے رابطہ کیا تھا. سول جج احمد شہزاد گوندل نے 2 دسمبر کو شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دیا تھا. شہزاد اکبر کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں فراڈ سمیت 8 دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا جس میں لکھا عدالت نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فرانزک کا حکم دیا. تحقیقات کی جائیں سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی. عدالت نے درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجنے اور تحقیقات کا حکم دیا. ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں. آڈیو کس نے ریلیز کی. عدالت نے ایف آئی اے, پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے ڈی جی لا پیمرا اور ڈی جی لا پی ٹی اے کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا. ڈی جی پیمرا میڈیا کے کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں. عدالت کو آگاہ کیا جائے اس طرح کی آڈیو قومی میڈیا پر نشر کی جا سکتی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی, ایف آئی اے اور پی ٹی اے 10 روز میں رپورٹس دیں. پی ٹی اے سوشل میڈیا سائٹ سے رابطہ کر کے اکاؤنٹ کو ٹریس کرے. کیس کی سماعت ہونے کے دوران ایک اور آڈیو لیک ہونا پریشان کن ہے. شہریوں کے بنیادی حقوق میں مداخلت ثابت ہو جائے تو اس کے نتائج ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی آئندہ سماعت 20 دسمبر کو ہوگی. لاہور ہائی کورٹ نے پی پی 35 وزیر آباد اور پی پی 59 گجرانوالہ کی نئی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دی ہیں. عدالت نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کر دی. درخواست گزاروں کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے موقف اپنایا. حلقہ بندیاں کرتے وقت 1 لاکھ آبادی کو دوسرے حلقوں میں شامل کر دیا. حلقہ بندیاں ووٹرز کی سہولت کے لیے کی جاتی ہیں, مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں.
آپ کے لیے چلیں گے وزیر داخلہ اس وقت پریس کانفرنس کریں. ایک جو ہمارے انلیگل ایلینز ہیں ان کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا تھا اس کی آج آپ کو ڈیٹیلز دینی تھی کہ ابھی تک جتنے لوگ گئے تھے اس کا فگر کیا تھا. وہ تقریباً جو ابھی تک لوگ گئے ہیں وہ 4,82,845 انڈیویجولز ہیں جو پاکستان کے ڈفرینٹ بارڈر سے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے یا وہ والنٹیئر ریٹرن جو ہے وہ ہوا ہے. والنٹیئر ریٹرن جو ہے وہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ 90% والنٹیئر ریٹرن ہے, بلکہ شاید پرسنٹیج اس سے تھوڑی زیادہ ہے, اور جو لوگ والنٹیئر گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مین ہینڈلنگ کی بات ہو رہی تھی, جو مختلف میڈیا میں ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ کسی کو مین ہینڈل کیا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے, تو ان فگرز کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی, کوئی مین ہینڈل نہیں کیا گیا, کوئی ایک کیس وومن ہراسمنٹ کا نہیں آیا, کوئی ایک کیس چائلڈ ہراسمنٹ کا نہیں آیا. ہمارے سیکورٹی فورسز نے, پروونشل گورنمنٹس نے, جو ادارے اس میں انوالو تھے, تمام لوگ اس میں اپریسیشن دیتا ہوں میں ان کو کہ انہوں نے اس کو بڑا اسموتھ طریقے سے آگے بڑھایا ہوا, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی گوش گزار کرنی تھی اور آپ کے توسط سے آپ کو بتانا تھا کہ پاکستانی قوم کو کہ جتنے بھی انلیگل اور جو ہیں وہ تو ہم ریپیٹریٹ ان کو کر رہے ہیں, اور ان کا تو ویسے کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی قسم کی کسی سرگرمی میں حصہ لینا. وہ شہری جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں, جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے, جس کے پاس UNHCR کا کارڈ ہے, ریفیوجی سٹیٹس ہے, ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان کا پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 10 کے قریب ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے انیشلی, جن کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے, کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل تھے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اکراس دا بورڈ. کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے, کسی کے پاس پیور کارڈ ہولڈر ہے, واٹ ایور دا اسٹیٹس ہے, ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے, بزنس ویزا میں آیا ہوا ہے, وہ ٹور ویزا پہ آیا ہوا ہے, وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پایا گیا, کیونکہ الیکشنز کا ٹائم ہے, اس کو فوراً سے پہلے ڈیپورٹ کیا جائے گا. اور جو لوگ ابھی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں وہ 10 کے قریب ان کی تعداد ہے, جن کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے. یہ تعداد تھوڑی زیادہ ہے. ود دا پیسج آف ٹائم مے بی ود ان اے ویک اور سو دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہم کیونکہ ان کی ہیڈ ہنٹنگ کر رہے ہیں, جن کو پایا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان سے. اور ود ان نو ٹائم ہم جو ہی دیکھیں گے کسی قسم کا کوئی افغان ریفیوجی ہو یا کسی اور ملک کا ویزا ہولڈر ہو یا بزنس ویزا پہ آیا ہو یا کسی بھی ویزا پہ کسی بھی اسٹیٹس پہ آیا ہو, تو ود ان نو ٹائم ہی ول بی ڈیپورٹڈ. تو لہٰذا یہ پالیٹکس پاکستانیوں نے کرنی ہے. پالیٹکس کا رائٹ ہمارا ہے, ہم پالیٹکس کریں گے, کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کریں گے کہ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں پاکستانی, ان کو اجازت ہے, لیکن کوئی ایسا شخص جو ہمارے ویزا پہ آیا ہو اور وہ یہاں پالیٹکس میں انوالو ہو تو اس کی اجازت ہمارا قانون نہیں دیتا ہے. تو ہمارے پاس ویل بی لیفٹ ود نو ادر آپشن کہ ہم اس کو اس ملک میں ڈیپورٹ کریں گے اور امیڈیٹلی ڈیپورٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ جی فار یور کوشچنز. دیکھیے یہ جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ ہمارے منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کمانڈ ہیں. ہم نے باوجود اس کے کہ رینجرز ہماری سندھ میں بڑے مشکل حالات میں کچے کے علاقے میں آپریشنز کر رہی ہے, FC بلوچستان نارتھ اوور اسٹریچ ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کے حالات ہیں. پھر اسی طرح جو KP میں FC ہے وہ بھی بڑی IS ڈیوٹیز میں ہیں اور ایک سیریس قسم کی جو ٹیررزم ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. ڈسپائٹ آل دیز فیکٹس ہم جو ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن کی ہوگی پیراملٹری فورسز کے حوالے سے وی ول پرووائڈ دیٹ, اور ہم میکسیمم سیکورٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں جہاں تک پاکستان کی فوج کی بات ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتا ہے, یہ ان کا ڈومین ہے, آپ ان سے پوچھیے گا پلیز. دیکھیے تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں اس چیلنج کو جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں. ٹیررسٹ جو ہے اس کے لیے اپرچونٹی چاہیے اس کو, یہ جو ٹائم کی اپرچونٹی یہ اس کے پاس ہے کہ اس نے کب سٹرائک کرنا ہے اور کس پر سٹرائک کرنا ہے, یہ ہمیشہ سے انیشیٹو اس کا ہوتا ہے.
अनफॉर्चुनेटली, जबकि रियासत के इदारों ने एक एक इंच और एक एक शख्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अब हमारे यहाँ होता ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज करती हैं, और उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। अब जाहिर है लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहा जा सकता कि आप घर पे बैठे, और ना वो एग्री होते हैं घर पे बैठने के लिए। दे वांट टू रिमेन इन टच विद देयर पीपल, दे वांट टू स्टे विद द पीपल, सो दैट वो अपना एजेंडा जो है इलेक्शन का वो उनको बता सकें। ऐसे में जाहिर है ये चैलेंज है। और पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर आप पास्ट में देखें, जब से टेररिज्म आई है 2002 ऑनवर्ड, आप अगर देखें शौकत अजीज साहब पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला होता है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पहला हमला 18 अक्टूबर को होता है, फिर दूसरे हमले में वो शहीद हो जाती हैं। फिर इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2013 के इलेक्शंस में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पे अटैक होता है, उसमें उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं। फिर जो 2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो मीर सिराज रईसानी को 200 लोगों के साथ शहीद किया गया, जो पाकिस्तान की बड़ी तवाना आवाज़ थी। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियां थी, और हम उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन जैसी तवाना आवाज़ जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमसे छीनी गई। तो ज़रूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में ज़रूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों और लोगों को एक्सरसाइज करने दें कि वो अपना राइट ऑफ वोट जो है उसको एक्सरसाइज करे, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक्सरसाइज करे अपनी कैंपेन को। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इनोसेंट लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, लेकिन ये है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। मैंने IG को टास्क कर दिया है विद अ टाइम फ्रेम, विद अ टाइम लिमिट, कि आप इसको मज़ीद डिग आउट करें, इसके असल महरक़ात तक पहुँचें। और ये बात अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि वो फ़रार हो चुके हैं। हमने तमाम अपने बॉर्डर्स पे बड़ी सख्ती कर दी हुई है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये कातिल पकड़े जाएंगे। एजाज साहब, देखिए, मोर टू कम। अभी हमने यही तो हमारा वो था कि हम आपको बता रहे थे कि हम नादरा में क्यों एक लेफ्टिनेंट जनरल लगाना चाहते हैं, ताकि उसका ये जो नादरा जो है अब ये एक सिक्योरिटी का इदारा बन चुका है, नेशनल सिक्योरिटी का। और ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये बहुत बड़ा क्राइम है, और ये आइडेंटिटी थेफ्ट के जरिए ये ID कार्ड्स बने हैं, ये पासपोर्ट्स बने हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो डिजिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस भी रखता और सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस भी रखता। और उसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आ रहे हैं कि उन्होंने आके वो जो रिफॉर्म्स नादरा में रिक्वायर्ड थी फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, वो उस पर उन्होंने बिस्मिल्लाह की है। और इस तरह के जो केसेस जिनका शाजी बता रहे हैं, मजीद केसेस जो हैं वो हम डिग आउट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले दिन कहा कि हम तह तक जाएंगे, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। बट ये पाकिस्तान एक हार्डन स्टेट बनना है इसको। ये कब तक ऐसा सॉफ्ट स्टेट रहेगा जिसका जी चाहे आके पासपोर्ट बना ले, जिसका जी चाहे आके ID कार्ड बना ले, जिसका जी चाहे हमारे किसी भी बॉर्डर से एंटर हो जाए और जहां मर्जी हमारे अर्बन सेंटर्स में जाके काम करने लग जाए, ना हमारे टैक्स नेट में आए, जिसका जी चाहे जिस तरह की मर्जी की स्मगलिंग करे। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी इकॉनमी को ब्लीड किया है। ये वो फैक्टर्स हैं जहां लोग जो लीगल काम करते हैं वो हम पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो हमारे सिस्टम्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए ये बोल्ड स्टेप्स लिए गए थे सो दैट जो लीगल काम करने वाले लोग हैं वो हम पर ट्रस्ट कर सकें और हम बेहतर काम कर सकें। किसी किस्म की आइडेंटिटी थेफ्ट होगी, जो भी होगा उसको एक्सपोज भी किया जाएगा, आपके सामने भी रखा जाएगा, और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कानून के कटहरे में आना पड़ेगा जिन्होंने ये
آئیڈینٹی تھیفٹ میں جو ہے ان لوگوں کی مدد کی کردار ادا کیا ود ان نادرا رہتے ہوئے. بہت ساری ایسی انکوائریز ہوئی ہیں, بہت ساری ایسی اکاؤنٹیبلٹیز ہو رہی ہیں کہ جو لوگ سسپینڈڈ ہیں جن کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں, مزید انکوائریز ہوں گی. نادرا کو اب واقعی میں صحیح معنوں میں ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بنایا جائے گا. کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جن کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ہمارے فائدے ہیں, اور دوسرا کتنے ایسے سفارتخانے ہیں جو کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں شفٹ نہیں ہو؟ دیکھیے دونوں فگرز میرے پاس آنیسٹلی نہیں ہیں. بلال صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جو افغان مہاجرین یا ان لوگوں کو واپس بھیجنے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو افغانستان کی حکومت کی جانب سے بڑا رد عمل ہے. اس کے بعد یہ اطلاع تھی کہ دونوں جانب سے کوئی مذاکرات شروع ہوئے ہیں, کوئی ایسی بات ہے اور اس میں کوئی پیش رفت ہوا ہے؟ دیکھیں مذاکرات تو فورن آفس جو ہے وہ پہلے دن سے ان کے ساتھ ان ٹچ تھا. پہلے دن سے افغان کی حکومت کے ساتھ فورن آفس کا ایک رابطہ تھا, اور یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ دنیا کے جتنے نیشن سٹیٹس ہیں وہ سب اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں پر بھی انلیگل ایلینز جو ہیں ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. روزانہ کی بنیاد پر کتنے پاکستانی ہیں جو ڈیپورٹ ہو کے مختلف ممالک سے پاکستان آتے ہیں. تو یہ ہمارا نیشن سٹیٹ ایز اے نیشن سٹیٹ یہ ہمارا رائٹ ہے. اس پر کوئی ناراض کیوں ہوں؟ اور اب تو ہمارے پاس جو سیکنڈ سٹیج میں یہ دیکھیں, یہ تو فرسٹ سٹیج ہے. سیکنڈ سٹیج میں الٹیمیٹلی ایوری ون ہیز ٹو گو بیک. ہم نے 30 سے 40 سال تک مہمان نوازی کی ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے عرصے تک اس طرح کے امیگرنٹس کو رکھے. تو فائنلی یہ ٹائم آئے گا, دا ٹائم از کمنگ, جب پاکستان میں صرف پاکستانی رہیں گے. ہاں وہ ضرور جو ویزا لے کر آئیں گے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم جب یورپ کو انکریج کر رہے ہیں, ہم جب گلف کو انکریج کریں, تو افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. جو ہمارے ملک میں رہنا چاہتا ہے, جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, وہ نوک کرے ہمارے دروازے پہ اور ہمارے گھر کے اندر آ جائے. آپ 5 لاکھ بڑی فگر ہے, نو ڈاؤٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے بطور انٹیریئر منسٹر آپ کو بھی اور ایجنسیز کو بھی. آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ابھی آپ نے کہا فاز کو جو جج بنتے ہیں جن میں کچھ لوگ تو آپ کے پاس بھی نام آئے ہوں گے, ان کو کب تک ان کو سزا دی جائے گی بطور انٹیریئر منسٹر آپ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹیز کے ہر ادارے کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں. اسی طرح نادرا کا اپنا ایک سسٹم ہے. روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ فگرز ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں, اور ہماری ان پر ایک سخت قسم کا چیک ہے. منسٹری آف انٹیریئر کی بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں, آنریبل پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ یہ جو آئیڈینٹی تھیفٹ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس جرم کو روکنا یہ ہمارا فرض ہے. اور نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آج وہ بات لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ہم اس کو نیشنل سیکورٹی کا ادارہ کہتے ہیں, کہ یہ آج کی دنیا میں جب ڈیجیٹلائزیشن دنیا میں تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے, ایسے میں سب سے امپورٹنٹ ادارہ میرے حساب سے نادرا ہے. تو نادرا کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان لوگوں کی جو آئیڈینٹی تھیفٹ میں شامل ہیں. اور آج بھی دوسری جانب رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یا تجاوز ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں, جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ اپنا ریلیف حاصل کریں. اب اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا, فلاں کی بھی نہیں کرتا, تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. راؤ صاحب آپ صاحب یہ بتائیں کہ شمولیت بہت زیادہ پچھلے 4-5 دنوں سے کافی زیادہ شمولیتیں بھی ہو رہی ہیں, کیا شمولیت کے علاوہ کوئی آپشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طریقے جو اس نے کمل پاکستان پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کا بیک ڈور رابطے بھی آپ کے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ کس حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جانے کے لیے کچھ بھی ڈھونڈ کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہمیں ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں. اچھا رانا صاحب بتائیے گا, کل آپ نے ایک انٹرویو میں ایک ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو بھی
गली गली कैंपेन की इजाज़त दी जाए, इलेक्शन की मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए, 10 मिनट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी, तो किसने इजाज़त नहीं दी उनको और आपने किसको कहा कि नहीं इजाज़त दी? नहीं, मैंने ये कहा था, ये सवाल ये था कि जी वो जो पीटीआई है तो उसका जो है वो वोट जो है वो छुपा हुआ है, दबा हुआ है, वो एकदम बाहर निकलेगा तो उससे कोई ख़तरा तो नहीं होगा। तो उसके बारे में मैंने कहा था कि रूरल एरियाज़ में क्योंकि धड़े का वोट होता है, लोग जो है वो वाज़ेह तौर पे इजहार करते हैं कि कौन किधर है, तो वो सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, हर हलके में क्लियर है, किसी जगह पे कोई अभाम नहीं है। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे क्योंकि इस किस्म का माहौल नहीं होता, तो वहाँ पे जब कैंपेन शुरू होगी 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सबको ये वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्वीप कर रही है और वो जीतने जा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।